السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ سن 200 ہجری میں اہل قرآن کا فرقہ جنم لیا تھا اور وہاں سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد یہ فتنہ آگے بڑھتے بڑھتے اس وقت تو وہ فتنہ دب گیا تھا، لیکن بعد میں یہ فتنہ یہاں آیا اور ہندوستان کے اندر آیا، اور اس سے پہلے سب سے پہلے اس فتنے کی جو آبیاری کی تھی، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ آبیاری کرنے والے سر سید احمد خان تھے، اور پھر اسے مزید آگے بڑھایا تھا عبداللہ چکڑالوی نے، اور آج اسے تقویت دینے والے ہیں مسٹر جاوید احمد غامدی۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ قاری جو ہے 2-4 چیزوں کے اندر قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں، بلکہ یہ سرے سے حدیث نبوی کے منکر ہیں، یہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ اہل قرآن ہیں، اور یہ اس فرقے کو مستقل تقویت دیتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے انتہائی گمراہ ہیں۔ ان کے جو باطل نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، اس پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ ایمان کے متعلق مسٹر جاوید احمد غامدی کا نظریہ کیا ہے؟ وہ آسانی سے کہتے ہیں صرف خدا پر، آخرت پر ایمان لا لینا دخول جنت کے لیے کافی ہے۔ کوئی شخص ایمان لا لیا اور آخرت پر بھی ایمان لا لیا، جنت میں داخلے کے لیے یہ کافی ہے۔ گویا کہ اس جملے کے ذریعے سے وہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور اس لفظ سے آپ سماعت کیجئے کہ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، اور آگے بڑھ کر جو قادیانی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے آخری نبی ہونے کا انہوں نے اقرار کیا ہے، انہیں بھی جنتی قرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے جواب میں ہم صرف ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کریں گے، وہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہہ رہا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین تو بس اسلام ہے، جو اسلام قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی سابقہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہو، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ ناراضگی کے مستحق رہیں گے۔ جاوید احمد غامدی کا اور ایک عقیدہ سنیے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم سے ثابت بھی ہے۔ تقریباً 1 درجن سے زائد حدیث متواترہ اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ 1 درجن سے زائد احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، چونکہ یہ
منکر حدیث ہے نا، ابھی میں نے بتایا ہے، اس وجہ سے ان 1 درجن سے زائد حدیثوں کا یہ سرے سے انکار کر رہے ہیں، اور انکار کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے، جن کا ذکر احادیث میں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو گویا کہ وہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے یہ منکر ہے، جبکہ میں آپ کو حدیث سناؤں، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی شریف میں 2233 نمبر ہے حدیث، جس کا ترجمہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور جاوید صاحب انکار کر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے آپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کا حق صرف پیغمبر کو حاصل ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ یہودیوں کو کافر ہونے سے بچا رہے ہیں، عیسائیوں کو کافر ہونے سے بچا رہے ہیں، اور قادیانیوں کو کافر ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، کسی کو کافر کہنا ایک قانونی معاملہ ہے، پیغمبر اپنے الہامی علم کی بنیاد پر کسی گروہ کو کافر کہہ سکتے ہیں، یہ حیثیت اب کسی کو حاصل نہیں ہے۔ گویا کہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کسی کو کافر ہم بول ہی نہیں سکتے، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے وہ کافر بول سکتے تھے، اس کے علاوہ اب کوئی کسی کو کافر نہیں بول سکتا، اس لیے نہ آپ یہودیوں کو کافر بولیے، نہ عیسائیوں کو کافر بولیے، نہ قادیانیوں کو کافر بولیے۔ اور ایک ان کی گمراہی، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ نقل سے اتارے گئے ہیں۔ نقل کہتے ہیں آسمانی وحی سے۔ شریعت کے جو احکامات ہم سمجھتے ہیں، جو لاگو ہوتے ہیں، وہ نقل سے لاگو ہوتے ہیں، لیکن ان کا عجیب الٹا معاملہ ہے مسٹر جاوید احمد غامدی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ وحی سے نہیں بلکہ آدمی فطرت سے سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تو انہوں نے دین کے سلسلے میں ایک عجیب غریب رائے قائم کر دی ہے۔ اب اس طرح اگر دیکھا جائے تو دین کے اندر حلال و حرام کو ہر آدمی اپنی فطرت کے بنیاد پہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ اب دین تو ان کے ہاتھ میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی صاحب قراءت متواترہ کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم جو اترا ہے وہ 7 حرفوں پر اترا ہے، اور جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم جو اترا ہے اس کی ایک ہی قراءت ہے، اس کے علاوہ جتنی قراءتیں ہیں یہ سب عجم کا فتنہ ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا مسٹر غامدی بھی عجم کا بڑا فتنہ ہے۔ جبکہ قرآن کریم ایک سے زائد قراءتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، جن میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2944۔ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے تو میں نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، پھر ان میں سے کوئی بوڑھا ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، اور کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کبھی کوئی تحریر نہیں پڑھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے. یہ حدیث موجود ہے. اور جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کی صرف ایک قرأت ہے، باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہے. گویا کہ اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اہل قرآن ہوں اور میں منکر حدیث ہوں. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649